کرن جس نے ارینج میرج ہونے کے باوجود سیف سے دل سے محبت کی تھی، وہ تو اتنی ڈسہارٹ ہو جاتی ہے اور اپنے ہاتھ سے سیف کی دی ہوئی انگوٹھی بھی اتار کے پھینک دیتی ہے، کیونکہ جتنی محبت سیف سے کرن کرتی تھی، سیف نے کبھی دل سے اسے اپنایا ہی نہیں اس طرح، اور فریال کی وجہ سے یوں اس کو چھوڑ ہی دیا۔ اور اس بیچاری کو تو کبھی گھر والوں کی، ماں باپ کی ہی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور کبھی پھپھو آتی ہیں اور تانے شانے دے کے چلی جاتی ہیں، اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ طلاق مت لو اور واپس چلی جاؤ، جیسی بھی زندگی گزار رہی ہو گزارتی رہو اور اپنا دل بالکل مار لو، اور جو بھی دوسری بیوی ہے اس کو برداشت کرو، آخرکار ایسے ہی تمہیں زندگی گزارنی آ جائے گی۔ اب کرن کے دل پہ کیا بیت رہی ہے اس ٹائم، یہ تو صرف وہی جانتی ہے، کیونکہ سب کو یہی لگتا ہے کہ بچہ ہو جانے کے بعد کرن تو اپنی زندگی ٹھیک سے گزار ہی نہیں سکتی، اب اسے کمپرومائز ہی کرنا چاہیے اور یہی اس کے حق میں سب سے بہتر ہوگا، اور خام خواہ میں اس پہ یہ رسپانسبلٹی ڈال دی جاتی ہے کہ اگر تم یوں ناراض ہو کے گھر میں بیٹھ گئی تو تمہاری بہنوں کے رشتے بھی مشکل ہو جائیں گے۔ کرن کی بہن تو خود ہی کہہ دیتی ہے کہ اگر کسی کو اس بات کا ایشو ہے تو اچھا ہے کہ وہ مجھ سے نہ ہی شادی کرے، کیونکہ ایسے انسان کے ساتھ تو میں بھی زندگی گزارنا نہیں پسند کروں گی۔ تبھی کرن کو تھوڑا حوصلہ ملتا ہے، لیکن پھپھو کو یہی لگتا ہے کہ نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے تو تمہیں قربانی دینی ہی ہوگی، جتنے پیسے تمہارے باپ نے قرضہ لے کے تمہاری شادی کی ہے اتنے دھوم دھام سے، اب تو جو تو کر کے تمہیں اسی شادی میں ہی ساری زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہاں یقیناً ایسی بہت سی لڑکیوں کے لیے سبق ہوگا جو کہ اپنی زندگی واقعی ہی کمپرومائزز کے ساتھ گزار رہی ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے ماں باپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا ان کی شادی پہ، یا اگر وہ ناراض ہو کے گھر آ جاتی ہیں تو ان کی بدنامی ہوتی ہے کہ رشتہ ختم ہو گیا اور شاید ان کی زندگی ہی رک جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یقیناً ڈرامے میں آگے جا کے یہ دکھایا جائے گا کہ کرن اپنے بلبوتے پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی اور اپنے بچے کو بھی ایون پالے گی۔ تو اس طرح اگر ایک نیگیٹو انسان آپ کی زندگی میں آ جائے تو ضروری نہیں کہ آپ اپنی زندگی اس کے لیے ختم کر دیں، بلکہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اس سے جان چھڑوا لیں اور اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاریں، اپنی محنت سے، اپنے بلبوتے پہ۔ ہاں، لوگوں کی نیگیٹو باتیں آپ کو کمزور کر سکتی ہیں، پر ایسے لوگوں سے دور ہی ہو جایا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ یہاں ایون کرن کا باپ پھپھو کو چپ بھی کروا دیتا ہے اور صاف کہہ دیتا ہے کہ میری بیٹی جیسا چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا اس کی زندگی میں، لیکن کہیں نہ کہیں باپ کو بھی یہی مجبوری دکھایا گیا ہے کہ وہ چاہتا یہی ہے کہ بیٹی خود ہی اپنے گھر واپس چلی جائے، یعنی ماں باپ کو اگر محسوس بھی ہو رہا ہو کہ بیٹی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور اس کی زندگی ٹھیک نہیں ہے، تو بھی یہی دکھایا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ مجبور ہوتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ جہاں شادی ہو گئی وہیں پہ بیٹیاں آباد رہیں، پھر چاہے وہاں شوہروں کی ماریں کھا رہی ہوں یا ساسوں سے تانے سن رہی ہوں، بس اسی شادی میں اپنا دل لگا کے رکھیں، کیونکہ کہیں ماں باپ لوگوں کے سوال جواب سے ڈر جاتے ہیں اور کہیں باقی کے بچوں کی قسمت سے بھی ڈر جاتے ہیں، اور پھر اسپیشلی لڑکی کے اگر بچے ہو جائیں تو اس کے بعد تو طلاق کے بعد لگتا ہے کہ جیسے اس کی شادی دوبارہ ہونی بہت ہی ناممکن ہو جائے گی، لیکن دوسری شادی ہو بھی جائے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ شادی کامیاب رہے گی، اور پھر دوسرا شوہر پہلے شوہر کے بچوں کو آخر کیوں سنبھالے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ عورت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور دوسری شادی کے بارے میں بھی نہ سوچے۔ ہاں، اگر کوئی واقعی آپ کے دماغ کو سمجھ کے اور آپ کی ساری خامیاں خوبیاں ایکسپٹ کر کے آپ سے شادی کرے اور آپ تک خود ہی اپروچ کرے تو پھر دوسری شادی کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اکیلی عورت کی کوئی زندگی ہی نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ عورت بالکل خود مختار ہے، وہ اچھی جاب بھی کر سکتی ہے، اسپیشلی جب وہ پڑھی لکھی بھی ہو، اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو بھی پال سکتی ہے۔ یہاں کرن کی ماں بھی یہی سوچتی ہے کہ شاید ساری زندگی میری بیٹی کو یوں اسی گھر میں رہنا پڑے گا، تو وہ بھی دکھی ہو جاتی ہے اور کرن کو بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ابھی اگر تم سب کچھ برداشت کر کے وہاں واپس چلی جاؤ گی تو دیکھنا کچھ عرصے بعد یہی ساس اور یہی ہسبینڈ تمہاری کتنی قدر کریں گے۔ لیکن کیا بیچاری کرن کی قسمت اب یہی ہے کہ وہ اس انتظار میں ساری زندگی گزار دے کہ شاید کسی دن میری قدر ہوگی اس سسرال میں۔ ماں کرن سے یہی کہتی ہے کہ تم جو بھی فیصلہ لو کافی سوچ سمجھ کے لینا، لیکن کرن ماں کو کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے امی، میں سیف کے پاس واپس کبھی نہیں جانے والی۔ یہاں کرن کھانا کھانے بیٹھتی ہے تو پھر سے اس کی پھپھو وہی باتیں شروع کر دیتی ہیں کہ کرن، میری باتیں چاہے تمہیں کڑوی لگے
لیکن میں تمہیں صاف بتا دوں کہ معاشرے میں بدنامی صرف لڑکی کی ہوتی ہے، لڑکے کا کیا ہے؟ اس پہ تو طلاق کا کوئی داغ بھی نہیں لگتا۔ لڑکی کو سب طلاق یافتہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر تمہاری بہنوں کا فیوچر تمہاری طلاق کے بعد آخر کیا ہوگا یہ بھی سوچ لینا۔ کرن کہتی ہے کہ طلاق کوئی اچھوت بیماری نہیں ہے جو مجھ سے میری بہنوں کو یا کسی کو لگ جائے گی، اور کرن پوری طرح ڈٹی رہتی ہے اور صاف کہتی ہے کہ اگر کوئی داغ یا دھبا لگے گا تو وہ مجھ پہ نہیں بلکہ سیف پہ لگنا چاہیے، کیونکہ طلاق میں نے اپنی خوشی سے نہیں لی اس سے، بلکہ وہ مجھے دے رہا ہے۔ اور کرن وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے اور صاف کہہ دیتی ہے کہ اب اگر بار بار مجھ سے آپ لوگ یہی باتیں کریں گے تو میں یہ گھر بھی چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ دوسری طرف سیف کی ماں بھی اسے بار بار یہی کہتی رہتی ہے کہ میرے تو گھر کی رونق ہی چلی گئی ہے جب سے کرن اور میرا پوتا گھر سے چلے گئے ہیں، تم ان دونوں کو واپس لے آؤ، میں اپنے پوتے کے ساتھ ہی اپنا بڑھاپا گزارنا چاہتی ہوں۔ لیکن سیف ماں کو صاف جواب دے دیتا ہے کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، میں اسے طلاق دے کے ہی رہوں گا اور وہ واپس اس گھر میں بالکل آنے والی نہیں۔ اب سیف کی ماں کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا بہانہ بناؤں، اب تو سیف میری کسی بات میں بھی نہیں آتا، اور یہ فریال ہے کہ پورے گھر پہ اپنا قبضہ سمجھ کے بیٹھی ہے، جیسے گھر کی مالکن تو یہی ہو۔ اب فریال کی تو عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ سیف نے اپنا بچہ بھی واپس دے دیا ہے۔ وہ سیف سے کہتی ہے کہ چلو مجھے کہیں باہر گھمانے لے کے چلو، ویسے بھی جب سے شادی ہوئی ہے ٹینشن دیکھی جا رہی ہوں اور آپ کی ماں سے تانے بھی سنتی جا رہی ہوں، تھوڑا گھر سے باہر نکالو، ذرا اچھا ماحول دیکھنے کو ملے اور مجھے بھی محسوس ہو کہ نئے شادی شدہ جوڑے ہیں ہم۔ سیف بھی ابھی تو فریال کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے فریال کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اسے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ اور چلو امی سے پرمیشن بھی لے لو، ہم لوگ چلتے ہیں، اور اسے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ احتیاطاً امی سے پوچھ لینا کہ وہ بھی ساتھ جانا چاہتی ہیں یا نہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ ساتھ نہیں جائیں گی۔ فریال سیف کے سامنے اچھی بن کے کہہ دیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں پوچھتی ہوں، اور جب وہ ساس کے سامنے جاتی ہے تو اسے صرف سنا کے آ جاتی ہے کہ ہم لوگ باہر جا رہے ہیں، صرف میں اور سیف، آپ بیچ میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرنا۔ سیف کی ماں کو تو بہت شدید غصہ آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ فریال کا منہ توڑ کے رکھ دیں، لیکن وہ اسے صرف اتنا ہی کہہ پاتی ہیں کہ تم جو یوں کسی کی خوشیاں تباہ کر کے اور کسی کا گھر اجاڑ کے خوش ہو رہی ہو نا، تو یاد رکھنا کہ کسی کو تکلیف دے کے تم خود بھی زیادہ عرصے تک خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ یہ خوشیاں بہت ہی عارضی ہیں، پر انہیں یہ نہیں پتا کہ آگے کوئی کرن نہیں بلکہ فریال ہے جو کہ منہ توڑ جواب دینا بھی جانتی ہے۔ وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ جو آج کل اتنی اداس پھرتی ہیں نا، تو یاد رکھیے آپ نے بھی میری خوشیوں کا گلا گھونٹا تھا اور شاید اسی کی سزا مل رہی ہے آپ کو۔ یہاں پیچھے سے سیف آ جاتا ہے اور فریال اسے آتا دیکھ لیتی ہے۔ سیف کی ماں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ فریال کو چانٹا رسید ہی کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن فریال فوراً سے اپنا لہجہ بدل کے کہتی ہے کہ امی اگر آپ کہتی ہیں تو ہم لوگ یہاں سے نہیں جاتے، پر پلیز مجھ پہ اتنا غصہ تو نہ کیجیے۔ سیف جب دیکھتا ہے کہ میری بیوی اتنے پیار سے بات کر رہی ہے اور ماں اسے چانٹا رسید کرنے والی تھی، تو وہ امی پہ چلا کے بول پڑتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، اور فریال کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ سیف کی ماں تو وہاں پہ روتی ہی رہ جاتی ہے۔